کیجئے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمیں ایک دن اس کے سامنے کھڑنا ہے، ہمیں جواب دینا ہے، اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت میں جانے کے بعد اس کا دیدار بھی ہمیں کرنا ہے۔ بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ وہ دیدار ہمیں نصیب فرمائے، آمین، وہ دیدار ہمیں نصیب فرمائے جسے دیکھنے کے بعد ساری جنت بیکار لگے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد ساری نعمتیں ہیچ نظر آئیں گی۔ سارے مسلمان بھائیوں سے میری یہی گزارش ہے، یہی اپیل ہے، اس اللہ کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کیجئے جس کی مثال، جس کی رحمت کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طریقے سے بیان فرمائی، جو مشہور حدیث ہے۔ ہم سبھی الحمدللہ اس حدیث کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر گئے، آپ نے جنگ لڑی، جنگ میں قیدی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، ایک خاتون کو دیکھا۔ وہ خاتون ادھر کبھی ادھر بھاگ رہی تھی، بے ساختہ طور پہ کبھی ادھر بھاگتی اور کبھی ادھر بھاگتی، مدہوش انداز میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ خاتون آخر کس لیے بھاگ رہی ہے؟ صحابہ نے کہا اس کا ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ جو ہے گم ہو گیا، اس جنگ میں کھو گیا ہے۔ میرے محترم دوستوں، کافی دیر کے بعد اس خاتون کو اس کا بچہ مل گیا۔ بے ساختہ طور پہ وہ خاتون آگے گئی، وہ عورت آگے گئی، اس بچے کو اس نے اٹھایا اور اپنے کلیجے سے چمٹا لیا اور بس رونے لگی۔ کافی دیر کے بعد بچہ ملا تھا، کلیجے سے لگایا اور رونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معلم بن کر آئے تھے، وقت اور حالات کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک مثال بیان کی۔ صحابہ سے پوچھا اترون کیا خیال ان هذه المرأة تتصرح، کیا تم بتاؤ مجھے یہ عورت، یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ کبھی صحابہ نے کہا ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہرگز نہیں۔ للہ ارحم بعبادہ، اللہ تبارک و تعالی اس ماں سے زیادہ رحم رکھنے والا ہے۔ اللہ وہ کیسے اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے گا، کیسے اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا؟ اتنا رحم رکھنے والا پروردگار ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم ساری دنیا کی فکر رکھتے ہیں، ساری دنیا کی خبریں پڑھتے ہیں، ساری دنیا کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یہ رحمت رکھنے والا جو رب ہے اس کے بارے میں ہمیں جاننے کا موقع نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ میں اس موقع پر صحیح بخاری کی وہ حدیث کا بھی حوالہ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ بے شک، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش پر کیا لکھا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، یہ سوچ کر شاید گھروں میں اور دکانوں میں اور دیگر مقامات پر کلمہ طیبہ کے تغرے نظر آتے ہیں ہم کو۔ جی اگر آپ ایسا سوچتے ہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، سبھی بھائیوں سے گزارش ہے، یہ ہماری سوچ صحیح نہیں ہے، ایسا لکھا نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بالکل، کیا لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے اوپر؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ماشاءاللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے عرش پر یہ لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، اس پروردگار کے بارے میں جانیے جس نے اپنے عرش پر یہ لکھا ہے میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے۔ جی رحمت غصے سے بڑی ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز پر بڑی ہے، الحمدللہ ہر چیز سے زیادہ ہے۔ اس پروردگار کے بارے میں، اس ارحم الراحمین کے بارے میں تھوڑے معلومات حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے، اس کا ہم پر کیا حق ہے یہ معلوم کیجئے، اور اپنی باقی جو زندگی ہے ان حقوق کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے جو حقوق ہیں اس کی عبادت میں، اس کے صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں کسی کو بھی شریک نہ کیجئے اللہ کے خاطر۔ بے شک، یہی اصل ہے۔ اسی پیغام کو دینے کے لیے میرے محترم ساتھیوں، میرے ناظرین بھائیوں، اسی پیغام کو دینے کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ نبی انبیاء آئے ہیں، اسی پیغام کو دینے کے لیے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ہمارے رب کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرنا۔ قرآن مجید کی سورہ نحل کی جو آیت ہے، اللہ تعالی ہماری نظروں میں رکھے، اس آیت کو ہمارے دماغوں میں رکھے اور امت کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فی کل فی کل امت الرسول، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول کو بھیجا۔ کیا پیغام دیا رسول نے آ کر؟ اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو،
वज्तनिबू अत्तागूत, तागूत से बचो, यानी अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने नहीं झुको। बेशक इस्लाम से बड़ी कोई नेमत नहीं है। मैं हमारे हाज़रीन को, हमारे नाज़रीन को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, अल्लाह ने दीन को नेमत करार दिया है। नेमत, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने आज दीन को मुकम्मल कर दिया और मेरी नेमत को मुकम्मल कर दिया। नेमत सबसे बड़ी यही है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जब बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ लेने के लिए गए तो उनके जो कपड़े बताए जाते हैं, कपड़ों पर पैबंद लगे हुए थे हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के। तो तकरीबन हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु थे जिन्होंने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ए अमीरुल मुमिनीन, काश आज आपका लिबास ज़रा बेहतर होता। तो हज़रत उमर ने जो लफ्ज़ कहा, हर मुसलमान इस लफ्ज़ को अपने जहन में बिठा लें, जहन में बिठा लें कि दीन हमारे लिए क्या चीज़ है, उसकी हैसियत हमारी ज़िंदगी में क्या है। हज़रत उमर ने कहा, मैं ख़त्ताब का बेटा हूँ, मेरे बाप का नाम जी ख़त्ताब है। मैं जब जवान था मेरा बाप मेरे हाथ में ऊँट दिया करता था, इसे चरा कराओ। मैं ऊँटों को लेकर जाता और मुझे ऊँट चराना नहीं आता था। जब मैं शाम को वापस होता मेरा बाप मुझे कोड़े मारता था, कोड़े मारता था क्योंकि मुझे ऊँट चराने नहीं आते थे। आज मैं सारे मुसलमानों का खलीफा हूँ, मेरे कपड़ों की वजह से नहीं, सिर्फ इस्लाम की नेमत की वजह से अल्लाह पाक ने यह नेमत मुझे अता फरमाई है। बेशक हर मुसलमान के दिमाग में होनी चाहिए, यह दीन हमारे लिए एक नेमत है, अल्लाह तबारक व तआला का एक इनाम है। तभी जाकर हम इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को इसकी रोशनी में गुजारने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, ख़ता कलामी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हमें यहाँ पर एक वक्फ़े के लिए जाना है नाज़रीन किराम। वक्फ़े के बाद दोबारा हम जल्द आपकी खिदमत में लौटेंगे।